مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی مشورہ جو ہے وہ دینا ہو تو آپ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کی اسکرین پر اگر آپ کچھ نے دیکھا ہے جو آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے دیگر ناظرین بھی جو ہے وہ دیکھیں، تو الحمدللہ عز و جل آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی میسیج کر سکتے ہیں، مدنی چینل کا جو آفیشیل SMS نمبر ہے اس پر بھی میسیج کر سکتے ہیں، کال سینٹر کا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں یہ ایک آدھ دن کے گیپ سے الحمدللہ یہ ہمارے جو آپ کا مدنی چینل کے گروپ سے ان میں یہ الحمدللہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھے کہ ایک نیکی کی دعوت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ کا کیا ہوا میسیج الحمدللہ عز و جل یہ ہم تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ اور وہ کلپ آج بھی ان میں سے ایک کلپ مطلب ہے عبدالحبیب بھائی کے بیان کا، بڑا مطلب زبردست کلپ ہے، یعنی یوں سمجھے کہ مجھے خود جب میں سن رہا تھا تو میں نے کہا کہ یار یہ جس نے میسیج کیا ہوگا الحمدللہ اتنی بہترین معلومات جب لوگوں کو ملے گی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جنہوں نے میسیج کیا ہوگا جو ذریعہ بنے ہوں گے انہیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہم اب بلا تاخیر ہم اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جھلکیوں کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان۔ کو حالوں کے بیج والا نسخہ ہے، وہ بھی ذرا بتائیں۔ سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کچھ فرشتے 1000 سال سے چند علمی مسائل میں بحث کر رہے تھے۔ نبی کی جانب حضرت بشر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ شراب کشید کرنے کا کام کرتے تھے۔ بکھر جاؤں گا۔ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اپنے بیٹے سے اپنی بہو کا غیبت کر سکتی ہے؟ مصطفیٰ خیر الورا ہو، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیسے والا
بڑا بننا کمال نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ حلال کے ذریعے بندہ دولت مند بن کے دکھائے۔ مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے۔ امیر حسین نے خود فرمایا بچوں کی امی بھی تو ہیں، میں ہاں وہ بھی ہیں، تو امیر حسین نے 2 نوٹ اور عطا فرما دیے۔ سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، نزعہ کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور بھی بہت کچھ ہے جو جھلکیوں میں شامل نہیں تھا وہ آپ کو جو ہے دکھائیں گے۔ کچھ میسیجز ہیں سید صاحب، آپ کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے جو فیس بک کے ناظرین کے ہیں، ورنہ ان کا میسیج آ جائے گا کہ آپ ہمارے میسیج جو ہے وہ اپنا کم پڑھتے ہیں۔ ایک میسیج آیا تھا کہ 4 بار، ایک تو آپ نے آتا ہو، 4 بار کیا آتا ہو؟ آتا ہو، لفظ آتا ہو، اچھا 4 بار آتا ہو، ہاں، اور وہ لفظ بھی آتا ہو، کیا بات ہے؟ نہیں 4 بار کے آتا ہو، کے اس کے اندر 4 بار کے آتا ہو، یہ آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک میسیج تھا کہ مدنی مذاکرے میں ویڈیو سینڈ کرتے ہیں چلتی نہیں ہے، تو اگر آپ نے اب سے گزشتہ غالباً شاید رجب المرجب کے مدنی مذاکرے تھے یا ویسے ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوئی تھی، اور امیر سنت نے کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے کہ ویڈیو ویسے تو الحمدللہ امیر سنت نے دونوں جو یوں سمجھے کہ لوگ ہیں جو سینڈ کرتے ہیں اور جو یہاں چلاتے ہیں اور ایڈٹ کرتے ہیں، دونوں کے لیے مدنی پھول تھے۔ جو چیک کرنے والے ہیں، ایڈٹ کرنے والے ہیں، ان کو تو فرمایا تھا کہ کوشش کریں کہ جو ہے وہ مطلب وہ چل جائے، کسی کی چیز جو ہے وہ رہے نہ، اور جو لوگ سینڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ تھا کہ بعض اوقات آپ چیز بھیجتے ہیں تو وہ اس کی وائس کوالٹی وہ نہیں ہوتی، ویڈیو کوالٹی وہ نہیں ہوتی، یا بعض اوقات کوئی اور وجہ جو ہوتی ہے، ہماری کچھ ظاہری بات ہے کہ انٹرنل پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ ایڈیٹنگ اور چیزیں جو ہے وہ اپنا آن ایئر کرتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر چیز وضاحت کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، حاجت بھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ ویڈیو نہیں چل پاتی، تو اس لیے آپ سے عرض ہے کہ آپ ویڈیو سینڈ کرنا نہ چھوڑیں۔ یہ بھی تو ہے کہ جو لوگ بھیج رہے ہیں الحمدللہ عز و جل ان کی چل بھی تو جو ہے وہ رہی ہیں، تو اسی سے آپ جو ہے وہ امیر سنت کے اس اگر ممکن ہوا ہمیں یاد رہا، اور اگر آپ میں سے کسی کا میسیج ہی جو ہے وہ آ گیا، تو انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے ہم وہ کلپ جو امیر سنت نے اس حوالے سے مدنی پھول دیے کہ مدنی چینل کی مجلس کو بھی دیے اور ناظرین کو بھی کہ کس طرح سے بنانا ہے، کن چیزوں کو احتیاط کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل یاد رہا تو آئندہ ہفتے ہم وہ لے کر جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ فیس بک پر ہیں حافظ طلحہ نذیر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ والی منقبت سنا دیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے حامی میرے یاور علی مشکل کشا حیدر، مدنی رضا کی آواز میں ہے، اور مدنی فی سے 5000 مرتبہ درود پاک اور اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ عز و جل بقیہ چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حسن رضا کا کوئی ویڈیو کلپ تو نہیں ہے، لیکن حسن رضا کا ایک پیغام ہے آڈیو کی صورت میں، اور وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں، اس کو کچھ ہم نے یعنی یوں سمجھے کہ پکچر پر کچھ ویژولائز کیا ہوا ہے وائس کو، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کو ایسی دعا پڑھواؤں گا جب صبح کو جائیں گے، یہ ہر روز پڑھنی ہے صبح کو، جو یہ پڑھے گا انشاءاللہ الکریم اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، حسن رضا کا یہ انہوں نے ایک وظیفہ جو ہے وہ بیان کیا ہے الحمدللہ عز و جل، ہم گروپ میں سینڈ بھی جو ہے وہ کریں گے۔ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں، چونکہ حسن رضا کا تذکرہ ہو اور پھر ساتھ میں یعنی
یعنی امیر سنت تو یاد آتے ہی ہیں الحمدللہ عز و جل، حسن رضا بھی جو ہے وہ یاد ہے. تو امیر سنت کے حوالے سے ہمارے پاس آج دو کلپ ہیں. ایک ساس بہو کے حوالے سے امیر سنت سے گزشتہ مدنی مذاکروں میں کچھ سوال ہوا تھا، تو وہ سوال کیا تھا اور اس کے اندر امیر سنت نے کیا مدنی پھول جو ہے وہ گھر والوں کو دیے ہیں، بالخصوص ساس اور بہو کو، آئیے وہ سنتے ہیں. ماں اپنے بیٹے سے اپنی بہو کا غیبت کر سکتی ہے کہ مجھے تنگ کرتی ہے مجھے، اور ایک سوال یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی کوئی بات ایسی اس میں کوئی خامی ہو وہ دوسرے سے کر سکتی ہے کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے اس طرح، یا اس طرح کی باتیں اب کر سکتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بات؟ اگر ضرورت ہے کہ مثلا ماں کو بیوی تنگ کرتی ہے، واقعی تنگ کرتی ہے، اور ماں بے بس ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اب اس نیت سے اپنے بیٹے کو کہتے کہ اس کو تھوڑا سمجھا دو صاف نیک نیتی سے، تو جائز ہے، مگر اس کا چانس بہت کم ہوتا ہے. تو عام لوگوں کی غیبتوں کی بھی جیسے میں نے کہا کہ ایک تو فرصت ہے اور اجتماع میں آئے، ایک یہ کہ ٹائم نکال کر اجتماع میں آئے، دونوں کے ثواب میں فرق تو پڑے گا. تو اسی طرح یہاں یہ خرابی عام غیبتوں سے زیادہ خرابی ہے کہ ماں بیٹے کو اپنی بیوی کی برائی بیان کرے. اس لیے کہ ماں جب بیٹے کو برائی بیان کرے گی نا اس کی بیوی کی، تو بیٹا جو نا جس کی جو یہ شریک حیات ہے، رفیقہ حیات، اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں یہ بدظن ہوگا، بدگمان ہوگا، اس کی محبت کم ہوگی. جب محبت کم ہوگی تو دیگر حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں شروع ہو جائیں گی اور ان میں فاصلے بڑھیں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور مطلب یہ کہ یہ ڈیگریڈ ہوگی اس کی نظر میں کہ یہ میری ماں کو تنگ کرتی ہے. یہ دیکھیں کہ ایک تو عام آدمی کی غیبت، اس میں یہ صورتیں ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں یہ صورت بھی ہے. اور تو یہ غیبت زیادہ خوفناک، خطرناک، گھر توڑوانے والی، فاصلے بڑھانے والی، رشتے توڑوانے والی ہے یہ غیبت. اور یہ عام ہے، یہ بہت عام ہے. یعنی جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ساس جو ہے نا یہ اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے خلاف چڑھاتی ہے، عام عرف میں اس کو یہ کہتے ہیں. اور یہ اب اس کی نیت کہ یہ چڑھا رہی ہے یا خالی غیبت برائے غیبت کر رہی ہے، ہر صورت میں خطرناک ہے. تو اس لیے مطلب قفل مدینہ لگا رہے کاش، کہ یوں مطلب گھر تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. ساس کو بہو کے بارے میں نہیں بولنا ہے. اسی طرح بہو جو ہے یہ کہ بیوی اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے بارے میں، یعنی اپنی ساس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ بیٹا اپنی ماں سے بدگمان ہوگا. ایک تو غیبت تو ہو رہی ہے، جب ایسا بیٹا پاورفل ہو، سمجھدار ہو کہ ماں کو سمجھا دے گا اور واقعی ماں ظلم کر رہی ہے، غلطیاں کر رہی، اس لیے بتایا تو گنجائش موجود، سمجھے کہ یہ سمجھائے گا اس کو، اسی نیت سے، نیک نیتی سے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بتایا تو جائز. لیکن کیا اس طرح کی نیت ہوتی ہے عام طور پہ؟ تو اگر اب بہو بولتی ہے تیری ماں ایسی، تیری ماں نے یوں کیا، تو یہ بھی وہ غیبت ہے کہ غیبت ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بیٹے میں لڑائی ٹھننا، بدگمانیوں کا بازار گرم ہونا، اور ایک دوسرے کے خلاف مطلب یہ کہ بدظنی، کہ ماں کے خلاف بیٹا ہو جائے گا، اس طرح بدظن ہو جائے گا، بدگمان ہو جائے گا، جو کہ بہت خطرناک، ماں بیٹے کی جدائی کا سبب یہ بن سکتا ہے. ماشاءاللہ کیا زبردست مدنی پھول جو ہے وہ دی امیر سنت نے. سید صاحب ایک میسیج ہے کہ رجب المرجب میں جو دعا پڑھنا سنت ہے وہ ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی یہ سب کو پڑھا دیا کریں. دیکھیں اب لوگ وقتاً فوقتاً پڑھاتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اب خصوصیت کے ساتھ ہمارے سلسلے میں میسیج آیا ہے اور میری نیت یہ تھی کہ انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو یعنی عبدالحبیب بھائی چونکہ ویسے تو پڑھا رہے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی تو آپ جو ہے وہ باقاعدہ، تو انشاءاللہ جنہوں نے میسیج کیا اللہ نے چاہا تو ان کو بھی جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک میسیج آیا ہے، تھوڑا سا طویل ہے، میں اس کا جو ہے وہ اپنا عرض کرتا ہوں. ربیع الآخر کے خصوصی مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری تھا.
اچھا اب یہ ذرا سمجھیے گا تھوڑا، مجھے بھی اب جو ہے وہ کچھ سمجھ آیا. خصوصی مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری تھا، تب مدنی مذاکرے میں لکی ڈرا کے ذریعے میرا نام نکلا تھا. اچھا اب خصوصی مدنی مذاکرے، یہ خصوصی مدنی مذاکرہ نا ایک ہماری اصطلاح ہے، یعنی ہماری چینل کی اپنی بھی جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے. یعنی ایک وہ مدنی مذاکرہ جو آپ براہ راست مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جب یہ مدنی مذاکرہ لائیو سے کٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو آڈینس ہوتی ہے ان کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہم خصوصی مدنی مذاکرہ کہتے ہیں. جبکہ لکھنے والے کی یہاں مراد یہ ربیع الاخر کے جو مدنی مذاکرے ہیں نا ان کو وہ خصوصی، کیونکہ میں پہلے یہی سوچتا رہا کہ یار میں نے خصوصی مدنی مذاکروں میں یہ لکی ڈرا کا نام وغیرہ وہاں تو نکلتا نہیں ہے. اچھا پھر ساتھ میں یہ تھا، اور اس رات میں کسی مجبوری کے باعث مدنی مذاکرہ دیکھ نہیں پائی. میں نے کہا خصوصی مدنی مذاکرہ تو یوں اس طرح بندہ دیکھ بھی نہیں پاتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا نام نکلا ہے. اور 1 نومبر کو میرے محرم کے موبائل پر ماہنامہ فیضان مدینہ کی مجلس کی طرف سے میسیج آیا جس کو ہم چیک نہیں کر پائے. پھر جنوری میں دیکھا تو اور ایڈریس بھی ہم نے سینڈ کر دیا لیکن ہمیں کوئی رپلائی نہیں ملا. انہوں نے پھر محرم کا نمبر بھی جو ہے وہ لکھا ہے. تو کیا ہماری یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی ہائے ہائے، یہ مطلب یہی امید تھی جو ہے وہ. تو یہ اب کیا ہوا ہوگا؟ یہ مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ یہ نمبر آپ کو مدنی بھائی کے ذریعے کیا بات ہے، زبردست ہو گیا مدینہ جو ہے وہ. تو اس پر جو ہے وہ آپ نے ہاں ایسا بھی ایک شعر بھی سنانا ہے. ہاں یہ آپ نے چلیں آپ نے قبول کیا ماشاءاللہ میسیج. ایسا شعر جس میں ورا آتا ہو، ورا، اور یہ مفتی اعظم ہند کا جو ہے وہ شعر ہے. تو یہ آپ یہ 2 چیزیں نوٹ کر دیں، آپ کی طرف ہیں. ابھی ہمارا تقریباً جمعرات کو رات کو ہفتہ واری اجتماع کے بعد جو ہماری مجلس ہے اس کا مدنی مشورہ ہوا تھا نگران شورا کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ رمضان کے اندر کون کون سے سلسلے جو ہے وہ لے کر آنے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ. تو لیکن اس کی ابتدا میں یہ تھا کہ جیسے ہی نگران شورا اس ہال میں داخل ہوئے جہاں پر اسلامی بھائی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں ہمارے اشفاق مدنی بھائی بھی تھے. تو نگران شورا نے بیٹھتے ہی جو ہے وہ اپنا کہا کہ یار اشفاق موجود ہے، اشفاق سناؤ نا یار اجل جو ہے وہ اپنا. تو پہلے نگران شورا نے چونکہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مشورہ ہے اور رمضان کا چونکہ تذکرہ ہے تو وہ شروع میں اشفاق بھائی نے کلام پڑھا. اگرچہ وہ اس کلام کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ بھی فرمائش تھی کہ آپ اپنے اس میں محمود بھائی کا جو اسٹوڈیو کلام ہے اجل وہ پڑھا ہوا سنا دیں. تو الحمدللہ عز و جل وہ تیار کیا عاشق رمضان کی جھلکیوں کے ساتھ. ہائے ہائے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية عجل يا رمضان جلدی آ رمضان عجل یا 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 رمضان جان میری تجھ پر قربان. آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان. جلدی آ رمضان، جلدی آ رمضان. عجل یا رمضان عجل یا رمضان عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان میں آ جاتی ہے جان. عجل یا رمضان عجل یا رمضان
عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہ غفران ہے لا ریب مہ غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان. اچھا، رمضان ٹرانسمیشن پر مشورہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور ہمارے جو کڈس مدنی چینل کی کچھ ان کی یوں سمجھے کہ ایک شام کی ایک ان کی سلاٹ ہے جس پر وہ پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے عرض کی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا مزید اسپیس جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے مقابلے وغیرہ کا، تو الحمدللہ نگران شورا سے عرض کی تو اس میں جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور اب یہ ہے کہ پہلے ہمارا جو اب تک یہی جو ہے وہ طے ہوا ہے کہ جو ہمارے ویکلی سلسلے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مجھے پہلے تو بتایا کہ انہوں نے اسپیس مانگا، پھر قربانی کس نے دی؟ نہیں، قربانی کسی نے نہیں دی، بلکہ جو ہے وہ اپنا شاید بعضوں کی تو جو ہے وہ اپنا یوں سمجھو بچت ہوئی ہوگی رمضان میں. میں تو چلو یہاں ہوتا تھا، آپ کو تو خاص طور پر جو ہے وہ آنا پڑتا تھا سلسلے میں. تو جیسے خوابوں کی تعبیر، روحانی علاج، دارالافتاء اہل سنت، خود ہمارا اپنا سلسلہ، تو یہ ویکلی جو سلسلے تھے یہ 2 بجے کی ٹرانسمیشن کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے دوپہر کا، اس میں ہوتے تھے. تو اب یہ یوں سمجھے کہ ہماری جو 3 بجے جو پروگرام ہوتا تھا ہمارے محسن بھائی کرتے تھے لائیو، تو وہ ٹرانسمیشن 2:30 بجے سے جو ہے وہ شروع ہوگی. تو یہ والی جو سلاٹ ہے ہمارے خوابوں کی تعبیر، روحانی علاج وغیرہ، تو کچھ لوگ تو اسی میں ضم ہو جائیں گے، تو یہ والی نہیں ہوگی. تو ہماری جو ہے وہ یوں سمجھے رمضان میں سید صاحب چھٹی ہے، اور سید صاحب کے اگر ہوتے بھی تو شاید جو ہے وہ اپنا کراچی میں اور پاکستان میں نہیں ہوتے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سید صاحب جو ہے وہ رمضان مدینہ جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور شاید یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہونے جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ. ہمارے لیے بھی آپ دعا فرمائیے گا، ناظرین کے لیے بھی دعا جو ہے وہ کیجیے گا. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. یہ ایک میسیج تھا کہ قد بڑھانے کے حوالے سے، یہ ہمیں میسیج تھا کہ حالوں کا بیج، یہ اس کا ایک نسخہ بیان کیا تھا خلیل بھائی نے. تو انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ کہاں کیا تھا ان سے. تو اب چونکہ میسیج تھا تو ہماری بعض جگہوں پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم تو خلیل بھائی سے چونکہ رابطہ ہے الحمدللہ، میں نے اپنے اسلامی بھائی سے عرض کی، انہوں نے خلیل بھائی سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی آپ نے کہاں بیان کیا تھا. تو انہوں نے بولا یار میں نے ایک دفعہ نہیں، یہ تو کئی دفعہ بیان کیا نا، تو ایک سے زیادہ دفعہ. تو اب ظاہری بات ان کو بھی یاد نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ الحمدللہ کل جو کھلے آنکھ صلی اللہ تھا، ان کا جمعے کو جدول ہوتا ہے، تو ان سے یہ سوال کر کے یہ ہم نے جو ہے وہ نسخہ ہم نے ان سے دوبارہ لے لیا، اور وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کر لیا ہے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. پوچھے اس پر رہنمائی لیں گے. اور قد بڑھانے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا خلیل بھائی وہ نسخہ آپ بتائیں، بڑا آسان سا نسخہ بتاتے ہیں آپ، وہ حالوں کے بیج والا نسخہ ہے، وہ بھی ذرا بتائیں. حالوں کے بیج کے حوالے سے، قد بڑھانے کے حوالے سے جو سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا، اس کا آسان سا انداز یہ ہے کہ 1 چمچ جو ٹی اسپون ہوتی ہے، یہ آپ لے لیں حالوں کے بیج. اسے اصالیہ بھی کہا جاتا ہے، حالوں کے بیج آپ اس کو لے لیں. اصالیہ بھی کہا جاتا ہے. 1 چھوٹی چمچ آدھے گلاس دودھ میں ڈال کر اس کو پکا لیا جائے. جب پک کر یعنی اس کو پکا لیا جائے، 5 منٹ پکا لیں تو یہ کھیر کی طرح ہو جائے گا. تو پھر اس کو رکھ لیا جائے، فریج وغیرہ میں رکھ دیں رات کو، اور صبح خالی پیٹ جو ہے یہ بچوں کو کھلا دیں. تو یہ قد بڑھانے وغیرہ کے حوالے سے بھی یعنی مجرب بتایا جاتا ہے، اسی حوالے سے یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے.
تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر میٹھا ڈالنا چاہیں تو میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں، گڑ وغیرہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بادام ہے اور کھجور ہے اور دودھ، ان تینوں کو مکس کر کے یعنی ملک شیک بنا کر، یہ بھی 2-3 کھجور ہوں، 5-7 بادام ہوں، یہ مکس کر کے یہ بھی پلایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی اس حوالے سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا. اس میں یہاں ایک بات وضاحت کر دیں کہ یہ آلو کے بیج نہیں ہے، یہ ہالوں کے بیج ہیں. ہالو، ہاں تھوڑا نکالیں گے تو تاکہ وہ بنانا آلو کے بیج دے رہے، یہ بھی ایک وہ بات ہے ویسے. جی جی. تو یہ براؤن سے کلر کے ہوتے ہیں ہالو، ہا الف ہا، تو یہ جو ہے نا ہالوں کے بیج، تو 2 چشمی والا ہاں ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر ہے. ہالوں کے بیج، اسالیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، پنساریوں کی دکان سے یہ مل جاتا ہے. بہرحال بچوں کی خوراک کا اگر اچھا خیال رکھا جائے تو ان کو انہیں کے دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، موسم کے حساب سے. اسی طرح سے یہ جیسے بادام کا ذکر کیا اور دیگر چیزیں ہیں، تو اگر اس طرح طاقت والی چیزیں بچوں کو دی جائیں اور باہر کی چیزوں سے آلتو فالتو چیزیں جو کھاتے ہیں بچے، آپ کو معلوم ہے، اس سے بچایا جائے تو انشاءاللہ یہ قد وغیرہ بڑھنے کے حوالے سے بچوں کو جو ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ یہ اچھا ہے، وضاحت سلمان بھائی نے جو ہے وہ کر دی. آپ آلو اور آلو جو ہے ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی مطلب اس میں ایفرٹ دیکھی گئی کہ مطلب آپ ناظرین نے سوال کیا تو آپ نے باقاعدہ کال کروا کے سوال کا جواب لیا اور پھر سے کیا بات ہے. اصل میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جہاں تک ہمارے جنہوں نے فرمائش کی تو ان کو تو آپ کو محنت کو دیکھتے فیس بڑھا دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب جو ہے وہ خود اب یوں سمجھے کہ اپنی فیس اور گھر والوں کی مزید مدنی فیس جو ہے وہ اپنا جتنی ہو سکے الحمدللہ یہ نسخہ بیان کر دیا. اور اب یہ دیکھیں کہ کہاں کتنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور اس پہ پھر اس کی وضاحت بھی ہو گئی. ہالو ہیں یا آلو ہے، تو سلمان بھائی نے اچھا کیا، ورنہ ایسا وہ پنساری کی دکان پر جا کر کوئی تلفظ کی مسٹیک کی وجہ سے کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو جائے. ایک کلام ہم نے جو ہے وہ شامل کیا ہے، 1-2 ہفتوں سے وہ پینڈنگ ہے. اشفاق بھائی نے آ کر جب وہ ذہنی آزمائش سیزن 14 کے اندر آئے تھے تو الحمدللہ انہوں نے پڑھا تھا عبدالحبیب بھائی کی موجودگی میں، اور شاید سید صاحب نے ابھی بتایا بھی تھا کہ فیس بک کے ناظرین کی بھی کچھ فرمائشیں اس کلام کے حوالے سے ابھی آ رہی تھی. تو یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، یا رب یا سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع شو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمع شو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں، 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 اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع شو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع شو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. دل میں نبی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی
شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤ اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤ. ماشاءاللہ سید صاحب کچھ ماشاءاللہ کمال ہے، کمال ہے. اور کچھ پیارا یاد آئے، کچھ اشعار وغیرہ یاد آئیں جو ہے جی انشاءاللہ. ہاں، ورنہ حالو کے بیج آپ کے لیے بھی جو ہے وہ اگرچہ وہ قد بڑھانے کے لیے. چلیں آپ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں یا میں کچھ مزید میسیجز جو ہے وہ اپنا پڑھوں؟ اچھا، میسیج تھا کہ مدنی چینل کے چند سلسلوں کے علاوہ بقیہ جو سلسلے ہیں وہ براہ راست نہ دکھائے جائیں، کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کافی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے اخراجات کم ہوں گے. اچھا، میں آپ کی معلومات میں یوں سمجھے کہ ایک اضافہ جو ہے وہ اپنا کر دیتا ہوں. تقریباً 15 سال سے الحمدللہ مدنی چینل سے ہم بھی جو ہے وہ وابستہ ہے. اگر دیکھا جائے تو شاید جو ہے وہ ریکارڈڈ پروگرام کے مقابلے میں لائیو پر خرچہ جو ہے نا وہ سچ کم ہوتا ہے. وہ اس اعتبار سے، یعنی تھوڑی اس کی وضاحت سن لیں کہ جب ریکارڈ ہوا تو ریکارڈ جیسے اسی پروگرام کو اگر ہم ریکارڈ کر لیا ہم نے آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، بعض اوقات لائیو جا رہا ہوتا ہے تو وہ 1 گھنٹے کا اگر پروگرام ہے تو وہ 1 ہی گھنٹے کے اندر آپ نے 1 گو میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جو ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے تو بعض اوقات اس میں ری ٹیک ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے بریک آ جاتا ہے تو وہ بعض اوقات ایک تو ٹائم زیادہ لے لیتا ہے. پھر اسی طریقے سے وہ یہاں پر ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ہونے کے بعد پھر وہ ایڈٹ پر جائے گا، وہاں اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ سسٹم، بجلی بھی استعمال ہوگی، بندے کا بھی. اب لائیو پروگرام ہے جیسے یہ ہوا اور یہ تقریباً گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پر کاسٹ جو ہے وہ کم بنتی ہے. تو وہ انہوں نے ایک مشورہ جو ہے وہ دے دیا، اپنے طور پر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لائیو کچھ سلسلے جو ہے وہ کر دیے جائیں، بقیہ ریکارڈ کر کے جو ہے وہ چلائے جائیں، تو اس پر خرچہ جو ہے بہرحال ہمارا زیادہ ہو جائے گا. تو جس میں نے ایک شروع میں عبدالحبیب بھائی کے ایک کلپ کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا، یہ ہمارے میمن مسجد جو ہماری بولٹن مارکیٹ ہے، بہت مشہور مسجد ہے کراچی کی، اور الحمدللہ ایک وقت میں سید صاحب اس کا ذیلی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو نگران جو ہے وہ اپنا تھا یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے کرنے کا سلسلہ تھا. جب یوں سمجھے مدنی چینل نہیں آیا تھا اس سے پہلے، تو الحمدللہ یہ ہمارا یہ علاقہ ہے، وہاں مسجد ہے، وہاں ہفتہ واری اجتماع تھا اور وہاں عبدالحبیب بھائی جو ہے آئے تھے اور انہوں نے بیان کیا، اور اس بیان میں انہوں نے بہت زبردست گفتگو کی ہے فرشتوں کے سوالات کے حوالے سے. تھوڑا سا یہ طویل ہے کلپ، لیکن میں عرض کروں گا کہ آپ کو یہ آپ بڑے غور سے جو ہے وہ اپنا سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں. علامہ عمر بن احمد آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے 1000 سال سے چند علمی مسائل میں بحث کر رہے تھے، مگر ان کے یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. پھر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو فرشتوں نے جان لیا کہ یہی وہ ہستی ہیں جو ہمارے مسائل کو حل کریں گے. اب فرشتوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کیسے قبول ہوئی کہ نبی پاک کو معراج کے لیے بلا لیا گیا. معراج کی بڑی حکمت علماء نے لکھی ہیں. ادھر التجا تھی کہ مولا ہماری بھی ملاقات ہو جائے، تیرے محبوب کے قدم آسمانوں پر آئیں تو ہم بھی ملاقات کریں. تو اللہ سے دعا کرتے تھے فرشتے. 1000 سال سے کچھ مسئلے اٹکے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی. اب اس سے آگے کیا ہوا یہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرشتے کن مسائل میں ڈسکشن کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی یا اللہ ان کے 4 مسئلے ہیں، فرشتے ان کو حل نہیں کر پا رہے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ نے سچ کہا. اب اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا کہا؟ یا ملائکتی وجدتم حلال المشکلات، اے میرے فرشتوں تم نے مشکلات حل کرنے والے کو پا لیا ہے، مشکلات کو سالو کرنے والوں کو پا لیا ہے. اس حدیث میں رب خود اپنے محبوب کو مشکلیں حل کرنے والا فرما رہا ہے، حلال المشکلات فرما رہا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں سے رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم نے مشکلوں کو حل کرنے والوں کو پا لیا ہے. فاسألوا اشکالکم، اب وہ مسائل جس میں تم بحث کر رہے تھے اب سوال کر لو، وہ مسئلے میرے محبوب سے پوچھ لو. اب وہ سب سے پہلے سوال کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مل کفارات، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارات یعنی گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ بڑی زبردست جوابات ہیں یہ.
ہم بھی چاہتے ہیں نا ہمارے گناہ مٹ جائیں ہیں. کفارات یعنی گناہ مٹ جائیں، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 مشکل وقت، یعنی جب وضو کرنا دشوار لگ رہا ہو، مثلا سخت سردی ہو، اس وقت کامل وضو کرنا. ہاں وضو پراپر آتا ہو کرنے، اور سردی کو نہ دیکھے بندہ کہ یار سردی ہے فجر کی نماز رہنے دو. نہیں، مشکل وقت میں یا تو طبیعت خراب ہے، بخار ہوتا ہے بعض اوقات ہے، نزلہ ہو رہا ہے، یا سردی بہت لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا پانی دیکھ کے کئیوں کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے. ارے یہ تو موقع ملا ہے نیکی کمانے کا، یہ تو چانس ملا ہے گناہ معاف کرنے کا. سنو دوسری بات نبی پاک نے فرمائی، پہلی مشکل وقت میں وضو کرنا، کامل وضو کرنا. سیکنڈ، نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا. مبارک ہو انہیں جو با جماعت نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں. تیسرا نبی پاک نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ 3 جواب نبی پاک نے دیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ یہ گناہ مٹانے والی چیزیں ہیں. اب حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، عرض کرتے ہیں حضور ومد درجات، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درجات بلند کرنے والے اعمال کون سے ہیں، درجے بلند ہو جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا. ہاں یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے. کھانا کھلانا جو ہے نا پیارے اسلام میں، جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، کئی حدیثیں کھانا کھلانے کے جو فضائل نبی پاک نے بیان کیے، قرآن نے بیان کیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. میں مشورہ دیتا ہوں یہاں پر، اپنی آمدنی کا تھوڑا ہی حصہ، بے شک 1% ہی صحیح، آپ کھانا کھلانے کے لیے الگ کر دیں. آپ دیکھیں، آپ اگر دکاندار ہیں اپنے ملازمین کو کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں، جن کو جانتے ہیں ان کو کھلائیں، جن کو نہیں جانتے ان کو کھلائیں، کھانا کھلائیں. میں نے بہت اس پر غور کیا. ایک بار ہم ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک ٹریول پر بھی ساتھ تھے، تو میں نے مفتی صاحب سے ایک بار بات کی کہ مفتی صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جو لنگر کھلاتے رہتے ہیں، کئی لوگ ہیں، کئی بزنس مین بھی ہم نے دیکھا، وہ ان کے کاروبار میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ ان کا کام رکتا ہی نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ رزق دینے والی ذات رب کی ہے، اللہ کی صفت ہے رزاق. رزق تو رب دیتا ہے نا. جو بندہ اللہ کی مخلوق تک کھانا یا رزق پہنچانے والا کام کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں غیب کے خزانوں سے برکت ڈال دیتا ہے. اور یہ روایتوں میں بھی آتا ہے جو کسی بھوکے کو کھلائے اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائے گا، پیاسے کو پلائے ایسا جنت کے مشروبات پلائے گا. تو کھانا کھلانا، دیکھیں نبی پاک نے حضرت میکائیل کو جواب کیا دیا کہ درجے بلند کرنے، اطعام الطعام، آپ کھانا کھلانے والا کام شروع کریں. اور آج کے دور میں تو واقعی اس کی ضرورت بھی بہت ہے کہ کئی لوگ ہیں بیچارے جو صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اگر آپ کی تھوڑی سی حیثیت ہے، کسی ایک کو ہی کھلا دیں، ایک روٹی کھلا دیں. اپنے گھر میں کھانا بناتے تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا لیں. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اس پڑوسی کے لیے تھوڑا کھانا زیادہ بنا لو تو اس کو کھانا پہنچا دیں. کسی نہ کسی کے پیٹ میں ہماری وجہ سے کوئی خوراک چلی جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. آگے چلیں، نبی پاک نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ افشاء السلام. اچھا جملے دیکھو، ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. پہلے تو میں عربی کے یہ 3 جملے سناتا ہوں. نبی پاک نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا. فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام. آئے ہائے کیسے جملے ہیں، ہم وزن، خوبصورت. اب ان تینوں کا معنی، اطعام الطعام کھانا کھلانا، افشاء السلام سلام کو عام کریں، یہ بھی نہیں کرتے. ہاں بھائی کیا حال ہے، گڈ مارننگ، کدھر جا رہے ہو، اور سناؤ. ارے پہلے سلام تو کرو یار. سلام اسلام کا طریقہ، نیکیاں کمانا، سنت رسول، اور یہ درجے بلند کرنے والا کام ہے. تیسرا نبی پاک نے فرمایا والصلاۃ باللیل والناس نیام. آئے ہائے، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا. تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت نماز پڑھیں جب دنیا سو رہی ہے. بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، میں جانوں میرا رب جانے. بندہ التجائیں کرے، دعائیں کرے. یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اگر آپ پرابلم میں ہیں نا، پرابلم میں نہیں بھی ہیں اور برکتیں لوٹنی ہیں، ورنہ خاص اگر پرابلم میں ہیں تہجد میں اٹھیں، کسی کو بتائیں نا میں جانوں میرا رب جانے. اکیلا کمرہ ہو، جا نماز بچھائے بندہ، نوافل پڑھے، آنسو بہائے، اللہ کو یاد کرے. یہ خاص رحمت الہی کا وقت ہوتا ہے. اب جبریل امین سبحان اللہ، فرشتوں کے بھی آقا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ومل منجیات، یا رسول اللہ نجات دلانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا خشیت اللہ فی السر وعلانیہ، تنہائی میں اور سب کے سامنے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. یہ اللہ کو بڑا پسند بھی ہے اور نجات دلانے والا. ہمارا پرابلم ہے، ہم لوگوں کے سامنے گناہ بعض اوقات نہیں کرتے، مگر اکیلے میں تو شرم ہی نہیں آتی.
سوچتا بھی نہیں بندہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اللہ دیکھ رہا ہے. دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، ہیڈ فون لگا لو، پتہ نہ چلے کسی کو. تم جو کر رہے ہو، جب بھی کر رہے ہو، رب تو دیکھ رہا ہے نا. دوسرا فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، تنگی اور آسانی، غربت و مالداری، ہر حالت میں میانہ روی رکھنا. پیسے آتے ہیں تو جناب فضول خرچی شروع، اور جناب جب تنگی ہوتی ہے تو بہت زیادہ فقر و جو شکوے شکایت شروع. درمیانی زندگی گزارے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور آگے فرمایا والعدل فی الغضب والرضا، غصے کی حالت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو، ہر حال میں انصاف قائم رکھنا. ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، غصہ آیا تو کسی کا بیڑا غرق کر دیا، بیچارے ملازم سے کوئی غلطی ہوئی تو نوکری سے فارغ کر دیا، بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے یار اس کی اتنی بڑی غلطی تو تھی نہیں. ویسے بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. طلاقیں کس بات پر ہوتی ہیں؟ خاندان کب ٹوٹتے ہیں؟ غصے میں ٹوٹتے ہیں. تو غصے میں اور فرمایا خوشی میں انصاف قائم رکھنا. 3 فرشتوں کے سوال پورے ہو گئے. حضرت عزرائیل ملک الموت وہ حاضر ہوئے، کہتے حضور میرا سوال یہ ہے ومل مہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا شوحن مطاعن، کنجوسی جس کی پیروی کی جائے. کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں سخاوت رب کو پسند ہے. کہ شوح تو اس کیٹیگری کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرے، دوسروں پر بھی خرچ نہ کرے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے مال بھی دیا ہوتا ہے، نہ دین پر خرچ کرتے ہیں، نہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں. سخت ناپسندیدہ ہے. آگے فرمایا وہون متبعن، خواہش جس کی اتباع کی جائے، لمبی لمبی خواہشیں، گناہوں والی خواہشیں نہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. خود پسندی جو ہے نا یہ بھی بربادی کا سبب لاتی ہے. میں تو 5 وقت کا نمازی، میں تو تہجد گزار، میں تو حاجی، میں صدقہ دینے والا، میں اتنا پیسے والا، میں بڑے خاندان والا. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، خود پسندی جو ہے وہ سخت ناپسند ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے کیا شان ہے میرے آقا کی. 1000 سال سے فرشتے جواب ڈھونڈ رہے تھے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارے مسئلے حل ہو گئے. نبی پاک کے قدموں میں جائیں تو کیسی مشکلیں آسان ہوتی ہیں. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلپ ہم نے سنا الحمدللہ. کلپ اور ایسا تھا سید صاحب میں عرض کروں، حالانکہ یہ کافی طویل ہوا، لیکن عبدالحبیب بھائی ایک تو بیان کر رہے ہیں، پھر اس میں جس طرح ان کی ماشاءاللہ ایک انداز ہے وضاحت وغیرہ کا، تو یعنی میرا تھا ذہن کہ اس کو کچھ شارٹ کیا جائے، لیکن وہ یوں سمجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون سی چیز شارٹ کی جائے، تو یوں سمجھے کہ ہم نے پورا کا پورا ہی جو ہے وہ چلا دیا آپ کے لیے. سید صاحب آپ کی طرف 2 کچھ اشعار ہم نے بڑھائے ہوئے ہیں. ایک آپ نے ہمیں مزید ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ گیت آتا ہو، تو اب آپ مائک فیس بک سے پہلے ہم کچھ لے لیں SMS وغیرہ جو آئے ہیں. جی جی بالکل. ایک SMS آیا ہوا ہے، محمد نواز اتاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سنا دیجیے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس ہفتے کا رسالہ 1100 مرتبہ پڑھنے کی نیت پیش کی ہے. اسی طرح مدنی خبروں میں اسٹارٹنگ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بیمار شدہ لوگوں کی عیادت اور انتقال شدہ افراد کی تعزیت وغیرہ کرتے تھے، تو یہ اب کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ شروع میں پہلے دکھایا جاتا تھا، اب کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ اسی طرح ایک میسیج ہے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلے میں ایپیسوڈ نمبر 1952 میں خلیل بھائی نے جو فرسٹ کلام پڑھا تھا وہ سنا دیں. نیکسٹ سلسلے میں کلام ہے تم ہی ہو چین اور قرار، اس دل بے قرار کا 1200 مرتبہ درود پاک کی نیت پیش کی انہوں نے. ماشاءاللہ سید صاحب نے یہ سارے میسیج میں نے آپ کی طرف بڑھا دیے انشاءاللہ. ان کے فرمائشوں کے حوالے سے تھا اور امیر سنت کی تعزیت اور عیادت کے حوالے سے. دیکھیں مدنی چینل کی پالیسیز ہیں الحمدللہ عز و جل، یہ ریوائیو بھی ہوتی رہتی ہیں، چینج بھی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں. تو بعض اوقات یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے میسیج آتے ہیں کہ یہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، تو کچھ چیزوں کا ہم ظاہری بات ہے رسپونڈ آپ کو کرتے ہی جو ہے وہ نہیں ہے. اب سید صاحب نے جو ہے وہ پڑھ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ رات کو ہم اٹھے اور اگلے دن وہ بھول گئے تو کسی وجہ سے. تو یہ الحمدللہ ہماری جو کہ بڑے ہیں انہی کی مشاورت کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق چیزیں چلتی ہیں. تو اب اس وقت جو ہے وہ آپ ناظرین کے مطابق جو ہے وہ چلیں اور آپ کو جو شعر ہم نے کہے ہیں وہ آپ سنا دیں.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا وہ مقطع جس میں 4 مرتبہ لفظ کے آتا ہے، چلیں سنتے ہیں۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چار جوئی کوار ہے، اسے چار جوئی کوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور ورا کون ایسا ہے جسے خیر الورا نے نہ دیا، کوئی ایسا بھی ہے جسے کو خدا نے نہ دیا۔ لفظ گیت۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ورا جو آپ نے سنایا ہے نا، وہ ان کا مرادی شعر نہیں تھا، لیکن فی الحال ہم قبول کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کر بھی جو ہے وہ مفتی اعظم ہند کا دیا تھا، یہ بھی مفتی اعظم ہند کا میں نے سنا، ہاں، لیکن یہ والا نہیں تھا، لیکن بہرحال پرچے میں ہم نے لیکن یہ والا جو نا یہ خیر کے ساتھ تھا نا، تو یہ مجھے خیر الورا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ چلیں جی، جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے کچھ کڈس مدنی چینل کے بچے ہیں جن کے کچھ کلام ہوتے ہیں، وہ فرمائشیں رہ گئی تو پھر میسیجز کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اللہ اکبر، ہم بھی رمضان کا مہینہ پائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی غریبی ہے، بڑی غریبی ہے، بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، آقا تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، اگر حکم ہو تو، اگر حکم ہو تو، اگر حکم ہو تو، اگر حکم ہو تو مدینے میں گھوم آئے
کی دیوار چومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ ماشاء اللہ، عبید بھائی کا کلام بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا آپ کے اب شعر۔ ایک کلام آپ نے بتایا کہ مطلب بچے کا کلام چلا دیں ورنہ بہت ساری شکایت آ جائیں گی، تو ایک شکایت ویسی آئی ہوئی ہے کہ آپ نے مسلسل 3 سے 4 ہفتے ہو گئے اور وہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، یہ کلام سنائے نہیں ہے۔ آج آپ نے جھلکیوں میں دکھایا، میں نے دیکھا اس سے پہلے بھی تیار رکھا ہوا تھا اور ابھی میرا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوا ہے، تو چلیں جی اس کے بعد یعنی جو کڈس کے بچے ہیں یا اب تو بڑے ہو گئے ہیں، تو ان سے پہلے جو ہے نا وہ وقار بھائی والا وہ کلام جس کا یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں کافی دنوں سے ڈیلے چل رہا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوا کام میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا۔ میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں، قابل تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔ چلیں جی، آپ نے ایک ہر ایک کلام کا ایک اپنا ٹیمپو ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
بالکل ایک آہستہ انداز میں جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا ہے. اور اب ہم جا رہے ہیں، ایک کلام ہے محمود بھائی اور ہمارے امین بھائی نے، یہ یوں سمجھے کہ خواجہ غریب نواز کی جو چھٹی تھی اس رات کو جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا نگران شورا کی موجودگی میں، اور وہ کلام کیا تھا اس کا ایک اپنا ٹیمپو ہے پڑھنے کا. آئیے سنتے ہیں. رک گئے روح الامین بولے سرور دی تیری منزل ہے آگے جائیں گے ہم روح الامین کے پاس چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے رک گئے روح امین بولے سرور دی کہ ہاں تیری منزل ہے یہی آگے جائیں گے تو گم گئے جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں رک گئے روح الامین بولے سرور دی تیری منزل ہے یہی آگے جائیں گے جائیں گے ہم وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیرانے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبا دیا مبارک ملک ملک اپنی اپنی لہ میں یہ گر انا دل بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دھوم میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے چوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ حسب آئینے تھے نئی دلہن کی تھپر میں کعبہ نکھر کے سورا سبز کے ذکرہ حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میرا گلا کو بناؤ گے. ماشاءاللہ کلاموں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سلسلے میں جو مزید آپ کے کلپس ہیں ان میں سے ایک یہ میسیج یہ تھا کہ صوبان بھائی نے انسانی اعضاء کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ یوں سمجھے چیزیں بیان کی تھی ذہنی آزمائش کے اندر، تو اس کلپ کا کہا گیا تھا الحمدللہ تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو بہترین صورت میں پیدا کیا. ہیومن باڈی میگنیفیسنٹ اینڈ ماسٹر پیس کریشن. انسانی جسم بہترین اور حیرت انگیز تخلیق ہے. یہ دیکھیے یہ 4 انگلیاں ہیں اور ایک انگوٹھا ہے. انگوٹھا انگلیوں سے دور ہے اور یہ 360 ڈگری پر روٹیٹ کرتا ہے، یہ گھوم سکتا ہے. اگر اس انگوٹھے کو ہم باندھ دیں، یہ اس انگوٹھے کو میں نے قید کر دیا. اب دیکھیے ان انگلیوں کو اور ہاتھ کا کیا کام ہے. اس سے ہی میں کپ اٹھاؤں کتنا مشکل ہو جائے گا. کمپیوٹر کا ماؤس، بٹن، تسمے، یہ ایک ربر بینڈ، یہ ایک پن بھی اٹھانا کتنا مشکل ہے. تو سورہ رحمان کے اندر آیا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ دیکھیے ان انگلیوں کو انسان کس طرح ٹرین کر لیتا ہے، کس طرح تربیت دے لیتا ہے. انہی انگلیوں سے کتنے زبردست آپریشنز ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں انسان ہینڈل کرتا ہے. اور اگر انہی انگلیوں میں پین آ جائے، قلم آ جائے، تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی انگلیاں
امیر اہل سنت کی انگلی مبارک، کیسے کیسے شاہکار اس سے آتے ہیں۔ اور اصل میں انسان کے جسم کا جو مین عضو ہے وہ گردن سے اوپر ہے۔ دیکھیے آنکھ 574 میگا پکسل پر کام کرتی ہے۔ انسان کی آنکھ ایک دن میں 10,000 مرتبہ انسان اسے جھپکتا ہے، اور جتنی بھی لرننگ ہوتی ہے، جتنا ہم کچھ سیکھتے ہیں، اس کا 75% آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور انسان کی آنکھ 10 لاکھ رنگوں میں فرق کر سکتی ہے۔ اور ناک کو دیکھیے، ناک سے انسان سانس لیتا ہے، ایک دن میں 11,000 لیٹر ہوا ہم جسم میں لے کے جاتے ہیں، جس میں سے 2200 لیٹر وہ آکسیجن ہوتی ہے۔ اور پھر پورے جسم کے 37 ٹریلین خلیے، 37 کھرب خلیے جو سیلز ہیں، ان تک یہ آکسیجن پہنچتی ہے۔ یعنی گیسوں کو الگ الگ کرنے کا نظام اور ایک ایک خلیے تک پہنچنے کی ٹرانسپورٹ۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، سانس جو ہم لیتے ہیں وہ ناک سے لینا چاہیے، منہ سے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ناک سے جب سانس جاتا ہے پھیپھڑے خوب پھولتے ہیں اور جراثیم وغیرہ بھی فلٹر ہوتے رہتے ہیں، جبکہ منہ سے سانس لینے سے منہ میں بدبو آ جاتی ہے۔ اور یہ زبان، اس میں 10,000 ٹیسٹ برڈز ہیں۔ جو ہم نے چیز کھائی وہ سالٹی تھی، سیوری تھی، سور تھی، کھٹی تھی، میٹھی تھی، یہ سب زبان ہمیں بتاتی ہے۔ زبان کھانے کو تھوک کے ساتھ مکس کرتی ہے، کھانے کو پیچھے دھکیلتی ہے اور الفاظ کو ادا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور کان دیکھیے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی ہے، 2 ملی میٹر اتنی سی، اسٹیپس کہتے ہیں اس کو، اگر وہ ڈیمیج ہو جائے انسان صحیح سن بھی نہیں پائے گا اور اس کا بیلنس بھی قائم نہیں رہے گا۔ دیکھیے انسان کے چہرے پر کیسی کیسی شاہکار آرگنز ہیں، اور یہ دماغ، یہ تو بڑی سے بڑی مشین سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے نماز کے دوران، اسی شاہکار چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کبریائی کا اقرار بھی کرتا ہے، ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ یہ چہرہ جس پہ انسان اتنا اتراتا ہے، اور یہ مکھڑا جس کو سجانے کے لیے آج $534 بلین کی کاسمیٹک انڈسٹری ہے، اور ایک نماز کے اندر اگر پورے دن کی نمازوں کا حساب لگائیں 96 سجدے بنتے ہیں۔ اور پھر یہ نعمتیں، اور ادھر ادھر دیکھیے نباتات، جمادات، اور یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ وٹ از اور موٹیو، پرائمری سکسیس سیکرٹ، ہمارا گول کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، ٹو ورشپ اللہ۔ اور جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکیاں کرنا، اثار، صبر، سخاوت، عاجزی، حسن اخلاق۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، اور جو اس امت کی فکر پالتا ہے، خیر خواہی کی کوشش کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، خوشیاں ڈھونڈنے سے نہیں، خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسا بہترین جو ہے وہ کلپ تھا، انفارمیٹیو تھا۔ سید صاحب ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے، اور یہ انشاءاللہ جب دوران قرآن دازی آپ نے، جس میں پنجاب آتا ہو، اگرچہ آپ نے پنجاب جانا ہے، پنجاب نہیں، پنج آب، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لکھنے میں تو اب ایک ساتھ ہی جو ہے وہ کر دیا نا، تو میں نے بھی اسی طریقے سے پڑھ دیا، تو آپ نے پھر بہرحال مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ فیض پر ہی ہے نا۔ آئے ہائے کیا بات ہے جی۔ آئیے جو ہے وہ اپنا انس بھائی کا پڑھا ہوا کلام ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے
साडा दिल वे तो दिलदार वे तो साडा दिल वे तो दिलदार वे तो कुल नबियां दा सरदार वे तो कुल नबियां दा सरदार वे तो नाले अरशा दा रहमान वे तो नाले अरशा दा रहमान वे तो मैं मुकदी कर मुकादेवा मैं मुकदी कर मुकादेवा मैं मुकदी कर मुकादेवा साडा दीन भी तू देगी मान भी तू है जाने जा मैं जाने तजल्ला कहो तुझे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहो तुझे सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे। चलिए जी, कुछ मैसेज एक दो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एक आध कलाम और शामिल करते हैं। एक मैसेज था कि मुझे ये कलाम सुना दें हाफिज़ाना तारिका ठंडी ठंडे, वैसे उन्होंने लिखा ठंडे ठंडे हवा, तो ये वैसे ठंडी ठंडी हवा मदीने की। प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स एपिसोड नंबर 154 में है, तो इंशाल्लाह और मदनी फ़ीस भी है कि इस हफ़्ते का रिसाला और 1000 दुरूद पाक। तो सैयद साहब आपकी तरफ हमने पंज आप वाला तो बढ़ा दिया, एक शेर ये भी आया था कि ऐसा शेर सुना है जिसमें कराची आता हो, तो ये एक अमीर सुन्नत की मनक़बत जो है वो है, उसके अंदर आता है इंशाल्लाह। तो दो कुरानंदाज़ियाँ होती हैं, तो दो शेर आप तक जो है वो आ गए हैं इंशाल्लाह। तो अब हम चल रहे हैं, कलाम जो शामिल करना है वो हमने कि एक अनस रज़ा का हो गया, उबैद भाई का हो गया, और अब हम चल रहे हैं हसन जो किड्स मदनी चैनल के, तो उनका जहाँ रोज़ा पाक खैरुल वरा है। मेरा दिल इसी तरह का कोई शेर है, ऐसे ही शेर है, चले। तो फिर और क्या है सरे अर्श आका की मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या। कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत। कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत। नफस है कयामत। मदीने से हम गम के मारों की दूरी कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। सैयद साहब, एक जुमला कहा जाता है कि टाइम कम है लेकिन मुकाबला सख्त है, मगर इसके बावजूद हम SMS वगैरह तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि SMS हमने फेसबुक के कम लिए हैं। तो एक मैसेज है कि गुजारिश ये है कि हमें ये वाला कलाम सुना दें। प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश में नूर आलम भाई ने पढ़ा था, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, और एपिसोड नंबर है 2 सीज़न 14। 2600 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत है। और साथ अर्ज़ ये भी है कि ये कलाम जब आप चलाएँगे तो 3:45 के बाद चलाइएगा, ताकि हमारी लाइट वगैरह आ जाए और हमें परेशानी ना हो, सुन सकें। क्या बात है जी। चलें, अब हम चल रहे हैं साकिब शाह साहब ने जो है वो खुले आँख सल्ले अला में कलाम पढ़ा था, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो। ये कुछ उन्होंने कुछ अशार पढ़े थे, उसको शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने
چھونکا تصدق اپنے چھونکا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، اور بد ہنسے تم کی خاطر، بد ہنسے تم ان کی خاطر، رات بھر رو کر آؤ، رات بھر رو کر آؤ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف 2 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ اس دوران ہم قرآن اندازی بھی کریں گے، اور سید صاحب کی طرف ہم نے پنجاب اور کراچی یہ 2 شعر آپ نے جو ہے وہ سنانے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن اندازی جو ہے وہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آج کا سوال بھی شامل کریں گے۔ دکھائیے جی جو ہے وہ نام۔ پہلی قرآن اندازی ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کے لیے انشاءاللہ الکریم۔ اس میں آپ نے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ مدینہ بنت اختر علی کراچی۔ اچھا میں سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے میں کراچی والا شعر پڑھوں، اچھا، اور اتفاقاً کہ نام بھی کراچی کا یعنی آپ نے پڑھا پنجاب اور دیا کراچی کو، تو اب کیا کراچی پڑھیں گے اور پنجاب؟ محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ پیش کی جائے گی۔ تبرکات۔ آئیے چلتے ہیں اگلی قرآن اندازی کی تبرکات کے لیے، اور اب کراچی پڑھیں گے تو تحفہ جائے گا پنجاب۔ جی کردہ ٹر جاواں میں شہر کراچی نو، جی کردہ ٹر جاواں میں شہر کراچی نو، جی کردہ ٹر جاواں میں شہر کراچی نو، جا دیکھا مرشد دا رخسار بڑا سونا، جا دیکھا مرشد دا رخسار بڑا سونا، لجپال کراچی دا عطار بڑا سونا۔ مدینہ خانوال بنت ہارون محمود عطاریہ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں۔